آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں سکون اور صبر کی چابی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشوں کے ذریعے، کچھ صدموں میں، اور کچھ لمحات ایسے جو انسان کبھی بھول نہیں پاتا۔ لیکن جتنا بڑا دکھ ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جب ہم جھکتے ہیں تو اللہ سنبھال لیتا ہے، وقت ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ اور کون ہے جو ہمیں اتنے صدموں کے بعد بھی خاموشی کے لمحات عطا کرے؟ یاد رکھیں، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ جیسا کہ امام بن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ یوں بھی آزماتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا آسان کر دیتا ہے۔ مشکل دن جلد گزر جاتے ہیں، اور صبر جمیل کا انجام بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی آزمائشیں اور مشکلات ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور صبر کے ذریعے ہمارے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور دل کی سکونات پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تنہا ہیں، لیکن حقیقت میں جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، وہی وقت اللہ کی خاص مدد کے اترنے کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ پکارے، وہ گڑ گڑائے، اور پھر اللہ سے اپنی آغوش رحمت میں چھپا لے۔ صبر کا میٹھا پھل۔ یاد رکھیں، سکون اس میں نہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، بلکہ سکون تو اس میں ہے کہ ہم خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیں۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کبھی برا نہیں کرے گا، تو روح کی تمام بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں عاجزی پیدا کریں، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ آپ کی تمام پوشیدہ تکلیفوں کو مسرتوں میں بدل دے۔ آمین۔